دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، کندیاں کے قریب دریائے سندھ میں طغیانی چشمہ بیراج میں پانی کا لیول 641 فٹ ہو گیا۔ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 4,68,018 کیوسک ریکارڈ، جبکہ چشمہ بیراج سے پانی کا اخراج 3,89,648 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے چشمہ بیراج کے تمام سپیل ویز کھول دیے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، کندیاں کے قریب دریائے سندھ میں طغیانی چشمہ بیراج میں پانی کا لیول 641 فٹ ہو گیا۔ پانی میں اضافے سے نشیبی علاقوں میں تیار فصلیں پانی بہا کر لے گیا۔ رنگپور کے مقام پر دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ رنگپور کے موضع براہم پور میں سینکڑوں ایکڑ اراضی دریا برد، 60 کروڑ لاگت سے بننے والے سپر بند بھی کٹاؤ کی نظر، قیمتی زرعی اراضی بھی دریا نکل گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پانی میں اضافے سے نشیبی علاقوں میں تیار فصلیں پانی بہا کر لے گیا۔ رنگپور کے مقام پر دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بارشوں سے بلند ہونے لگی۔ چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 3,89,013 کیوسک ریکارڈ، جبکہ چشمہ بیراج کے مقام پر پانی کا اخراج 3,79,143 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ تونسا بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، تونسا بیراج پر پانی کی آمد 4,11,278 کیوسک ریکارڈ۔ تونسا بیراج سے نکلنے والی رابطہ نہروں کو پانی کی فراہمی بند۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، دریائے سندھ میں پانی کی سطح بارش سے بلند ہونے لگی۔ کوٹ ادو میں چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 3,96,013 کیوسک ریکارڈ، جبکہ چشمہ بیراج کے مقام پر پانی کا اخراج 3,79,143 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ تونسا بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، تونسا بیراج پر پانی کی آمد 4,11,278 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ عیسیٰ خیل کے برساتی نالوں میں طغیانی پی ڈی ایم اے کی ریلیف سرگرمیاں جاری۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ ملحقہ نشیبی علاقے سیلابی پانی کی زد میں آ گئے۔ عیسیٰ خیل کے متاثرہ علاقے میں تانی خیل، درازو والا، سمندر والا، جنتی والا شامل ہیں اور میاں والی کے متاثرہ علاقے میں خان محمد والا، شیخن والی، قریشیاں، ٹیری خیل شامل ہیں۔ میاں والی کے 14 اور عیسیٰ خیل کے 5 ریلیف کیمپس میں سہولیات فراہم کی گئیں۔ حکومت پنجاب کے بروقت اقدامات کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ متاثرہ علاقوں سے شہریوں اور ان کے مال مویشیوں کو بروقت ریسکیو کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، عیسیٰ خیل کے برساتی نالوں میں طغیانی پی ڈی ایم اے کی ریلیف سرگرمیاں جاری۔ ملحقہ نشیبی علاقے سیلابی پانی کی زد میں آ گئے۔ پی ڈی ایم اے کی طرف سے بتایا گیا، میاں والی کے متاثرہ علاقے میں خان محمد والا، شیخن والی، قریشیاں، ٹیری خیل شامل ہیں۔ میاں والی کے 14 اور عیسیٰ خیل کے 5 ریلیف کیمپس میں سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ حکومت پنجاب کے بروقت اقدامات کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، عیسیٰ خیل کے برساتی نالوں میں طغیانی پی ڈی ایم اے کی ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔ ملحقہ نشیبی علاقے سیلابی پانی کی زد میں آ گئے۔ عیسیٰ خیل کے متاثرہ علاقے میں تانی خیل، درازو والا، سمندر والا، جنتی والا شامل ہیں۔ میاں والی کے متاثرہ علاقے میں خان محمد والا، شیخن والی، قریشیاں، ٹیری خیل شامل ہیں۔ بہاولپور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان کا بہاولپور کا دورہ۔ بہاولپور اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی موجود رہے۔ لیگی رہنما، ٹکٹ ہولڈر، حاصل پور ڈی سی، ڈی پی او اور بھی اجلاس میں شریک۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا کہ بہترین سفری سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ صوبے بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے 3,000 نئی بسیں خریدی جائیں گی۔ بس سٹینڈز کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کرایہ نامہ میں کمی پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ جنرل بس سٹینڈ کی اپ گریڈیشن کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، بہاولپور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان کا بہاولپور کا دورہ۔ بہاولپور اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی موجود رہے۔ لیگی رہنما، ٹکٹ ہولڈر، حاصل پور ڈی سی، ڈی پی او بھی اجلاس میں شریک۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا کہ بہترین سفری سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔
حال ہی میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈپٹی کمشنر متحرک ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورایا طریقیل کچا پہنچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے ڈی سی کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میں نے کل بھی وزٹ کیا تھا، پرسوں بھی وزٹ کیا تھا۔ یہ 3 دن سے یہ جو ہے ہمارا کالا باغ کا ایریا ہے ڈاؤن اسٹریم جناب راج کا، اور پانی کی آمد کا میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ٹائم بھی یہ 3,73,000 پہ چل رہا ہے اور یہ لو سے میڈیم میں داخل ہو گیا، لیکن الحمدللہ ہمارے تمام ارینجمنٹس مکمل ہیں۔ ابھی تک جو پانی ہے وہ کسی پکا کے علاقے میں داخل نہیں ہوا، کسی سیٹلڈ ایریا میں نہیں ہوا، کچے کا علاقہ ہے جیسے آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگوں نے گھر کچے کے علاقے میں اسکیٹرڈ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو سامنے آپ کے، اسی طرح ڈیرا جات ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے ہی یہاں پہ فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا تھا، اور پانی کے آنے سے پہلے ہم نے تمام مساجد میں اعلان بھی کروا دیا تھا، لوگوں کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ پھر کل پرسوں ہم نے یہ پولیس کے ذریعے بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرواتے رہے ہیں۔ کافی زیادہ لوگ جو تھے وہ نقل مکانی کر گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی ڈیرا جات کی حفاظت کے لیے وہ موجود ہیں، اور ہم ان کے رات کو بھی ہم نے لوگوں کو یہاں سے ایویکویٹ کروایا ہے۔ تو الحمدللہ اب پانی کا پریشر جو ہے وہ خاصا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم ہو رہا ہے، لیکن یہ جو آبادی کا دیکھنے ابھی آبادی کی طرف نہیں جا رہا، یہ آگے کچے کا علاقہ ہے سارا، اس کچے کے علاقے سے ہوتا ہوا یہ پانی دوبارہ جو ہے یہ جوائن کر لے گا ریور کو، اور ہم تمام سچویشن جو ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک ہمارے جو کچے کے ایریاز کے مختلف بستیاں ہیں ان میں 12 بستیاں یہ اس میں افیکٹ ہوئی ہیں، اس میں تقریباً 700 کے قریب لوگ جو ہے ان بستیوں میں آباد تھے، یا جو کچے کا علاقہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں تھے۔ تو الحمدللہ ابھی تک کوئی جانی یا کوئی اس طرح کا کوئی لائف اسٹاک کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ہم نے پھر بھی تمام جگہوں پہ ریلیف کیمپس قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہاں لائف اسٹاک کے ڈاکٹر بھی موجود ہیں، ہیلتھ کا عملہ بھی موجود ہے، جو کہ لوگوں کو اس اسپیکٹ میں موسٹلی اسنیک بائٹس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اسنیک بائٹ ہوتی ہے، تو وہ ہم نے اس کی ویکسین تمام ہمارے جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں وہاں پہ اویلیبل رکھی ہوئی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا تو اس کو فوری طور پر ہم اس کو کیٹر کریں گے۔ الحمدللہ سو فار سچویشن جو ہے وہ نارمل ہے، کوئی اس طرح کی جو ہے انسیڈنٹ کی رپورٹ نہیں آ رہی، اور پانی کا جو فلو ہے اس کو ہم کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ میں رات کو بھی یہاں 11 بجے سے یہاں ہو کے گیا ہوں، جس ایریے میں بہت زیادہ پانی کا پریشر تھا اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ تھوڑا ان کو ریلیف دیا جائے، اور پھر یہاں پہ ہم نے کیا کہ یہاں پہ روڈ کا کے پانی جو ہے آگے کچے کے علاقے کی طرف نکلے اور آبادی کو ریلیف ملے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایریا میں کافی پانی کم ہو چکا ہے۔ روہی بنا روجان کے باسیوں کی آواز، انتظامیہ نے رود کوہی ریلیوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں پہنچا دیں۔ تحصیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ رجحان انتظامیہ روہی کی خبر پر ان ایکشن، اسسٹنٹ کمشنر رود کوہی ریلوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں پہنچا دی۔ سیلاب کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متاثرہ علاقوں میں پولیس، ریسکیو، محکمہ لائف سٹاک اور محکمہ ماحول فلڈ نے ریلیف کیمپ قائم کر دیے۔ اس وقت اللہ کا شکر ہے کافی کنٹرول میں ہیں چیزیں، اور لیکن گورنمنٹ ہر کس سے لڑنے کے لیے پوری تیار ہے۔ ایم پی اے سردار خضر حسین خان مزاری، اسسٹنٹ کمشنر رجحان اور تحصیلدار کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں میں ٹیمیں متحرک کر دی ہیں، ابھی تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مال مویشی اور متاثرین کو ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں یہاں پر محکمہ ریونیو، ریسکیو 1122، لائف سٹاک، ہیلتھ، ایجوکیشن اور پولیس اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے موجود ہیں۔ تحصیل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہنگامی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسلم ساگر، روہی، رجحان۔ ملتان میں سی پی او کی جانب سے ایک کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے سی پی او کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ سی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور احکامات جاری کیے۔ سی پی او کا کہنا تھا کہ شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ کر کے رپورٹ پیش کریں، شہریوں کو مسائل حل کرنے کا یقین دلایا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ملتان سے سی پی او کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے سی پی او کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ سی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور احکامات جاری کیے۔ شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ سی پی او کی جانب سے شہریوں کو مسائل حل کرنے کا یقین بھی دلایا گیا۔ آپ کو ملتان سے اپڈیٹ کریں، سی پی او کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے سی پی او کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ سی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور احکامات جاری کیے۔
سی پی او کا کہنا تھا کہ شہریوں کی شکایت کا فوری ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرے۔ ملتان میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکمہ لائف سٹاک سرگرم محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے پری فلڈ ویکسینیشن مکمل کر لی۔ 9 فلڈ سیکٹرز میں گائے، بیل، بکریوں اور مرغیوں کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ سینئر ویٹرنری آفیسر کا کہنا تھا کہ 28 یونین کونسل اور 57 موضع جات میں تمام ویکسینیشن مکمل ہیں۔ بڑے جانور 1,43,000، بکریاں 1,04,000 اور 84,082 مرغیوں کی ویکسینیشن مکمل ہے۔ سیلاب کے حوالے سے تمام ویٹرنری آفیسرز کو خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ملتان میں ممکنہ محکمہ لائف سٹاک سرگرم محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے پری فلڈ ویکسینیشن مکمل کر لی گئی۔ بورے والا شہر کو سرسبز بنانے کمیشن ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ نے شہریوں میں پودے تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ پودے لگا کر ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔ بورے والا شہر کو سرسبز بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ اور سول سوسائٹی نے شہریوں میں پودے تقسیم کیے۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے پودے لیے۔ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور سیاسی شخصیات نے پودے بھی لگائے۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ کا کہنا تھا کہ شہر کو سرسبز شاداب بنانے کے لیے پودے لگائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص 2 پودے لگائے اور اس کی حفاظت کرے۔ ہم نہ صرف ضلع وہاڑی بلکہ پورے پاکستان کو سرسبز بنائیں گے۔ صوبہ پنجاب کو، اپنے ڈسٹرکٹ کو اور اسی طرح ملک پاکستان کو سرسبز و شاداب بنائیں گے۔ میرا اہلیان وہاڑی سے یہ پیغام ہوگا ان کے لیے کہ ایٹ لیسٹ ایک فرد 2 پودے لگائے اور ان کو اگائے۔ کہ روہی کی خبر پر ہارون آباد کے شہریوں کی سنی گئی۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے ہارون آباد میں سیوریج مسائل بارے روہی کی خبر کا نوٹس لیا اور میونسپل کمیٹی انتظامیہ کو اسکریمشن فراہم کر دی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج لائنز کی صفائی کا کام جاری ہے۔ روہی بنا ہارون آباد کے شہریوں کی آواز۔ روہی نے ہارون آباد میں سیوریج لائنز کی بندش کا معاملہ اٹھایا تو ڈی سی بہاول نگر نے نوٹس لے کر ہارون آباد کو سکر مشین فراہم کر دی۔ انچارج صفائی سب انجینئر محمد ساجد کا کہنا تھا کہ ہارون آباد شہر کی مختلف کالونیوں میں سیوریج لائنوں کی صفائی کا کام جاری ہے۔ شہر میں سیوریج کے حوالے سے صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ ڈی سی صاحب کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اے سی صاحب نے، سی او صاحب نے اس حوالے سے اسٹرگل کی تو ہمیں سکر اور جٹر مہیا کی گئی، جس کے بعد ہمارا 50 والا روڈ، پرانا نادرا آفس جو درینہ معاملہ تھا، حسین کالونی، خان کالونی، اسی طرح 73 4R، یہ سارے علاقے کلیئر ہو گئے ہیں۔ یہ ہاشم کالونی جو ہے اس پہ کام جاری ہے۔ نمائندہ روہی کے سوال پر انچارج صفائی نے کہا کہ ہارون آباد تحصیل کو اگلے 3 ماہ میں اپنی سکر اور جیٹر مشین فراہم کر دی جائے گی۔ اب تک ہماری جو پوزیشن ہے کہ سپلائی آرڈر دیا جا چکا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے 70 سے 80 دن، مطلب 2.5 سے 3 ماہ کے دوران امید ہے کہ انشاءاللہ میونسپل کمیٹی ہارون آباد کے پاس اپنی سکر اور جیٹنگ مشین دستیاب ہوگی۔ ہارون آباد کے شہریوں کا کہنا تھا کہ روہی کے مشکور ہیں، جس کی وجہ سے سیوریج کا درینہ مسئلہ حل ہوا۔ مہینے سے پہلے کا جو مسئلہ تھا سارا روہی کی مہربانی، جس نے یہ ایکشن لیا اور مہربانی انہوں نے یہ سب کچھ ہمارا حل کرایا جی، مہربانی روہی کی اور کمیٹی والوں کی۔ ہارون آباد کے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج مسائل کا مستقل حل تلاش کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شرجیل ہاشر، روہی، ہارون آباد۔ شجاع آباد میں مبینہ بدفعلی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 9 اوباشوں کی مزدور کے 2 بیٹوں سے مبینہ بدفعلی۔ اوباشوں نے گن پوائنٹ پر بدفعلی اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ 16 سالہ ریحان اور 15 سالہ مبشر کی مبینہ بدفعلی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، شجاع آباد میں مبینہ بدفعلی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 9 اوباشوں کی مزدور کے بیٹے سے مبینہ بدفعلی۔ اوباشوں نے گن پوائنٹ پر بدفعلی کی اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ 16 سالہ ریحان اور 15 سالہ مبشر کی مبینہ بدفعلی کی ویڈیو وائرل کر دی گئی۔ متاثرہ بچوں کے والد کی پولیس سے حصول انصاف کی اپیل۔ ارباب اختیار سے ملزمان کو سخت سزا دلوانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، شجاع آباد میں مبینہ بدفعلی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 9 اوباشوں کی مزدور کے بیٹے سے مبینہ بدفعلی۔ اوباشوں نے گن پوائنٹ پر بدفعلی کی اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ 16 سالہ ریحان اور 15 سالہ مبشر کی مبینہ بدفعلی کی ویڈیو وائرل۔
متاثرہ بچوں کے والد کی پولیس سے حصول انصاف کی اپیل۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ روحی مصور انصاری سے۔ جی مصور بتائیے گا۔ یہ بالکل شیرآباد کے علاقے خاکی پنجانی میں غریب مزدور فیاض حسین کے بیٹے اور بھانجے کو 9 اوباش نے گن پوائنٹ پر رسیوں سے باندھ کر 4 اوباش نے دونوں لڑکوں کو مبین اجتماعی بدفعلی کا نشانہ بنایا۔ اوباشوں نے گن پوائنٹ پر دونوں کو رسیوں سے باندھ کر کھیتوں میں مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بھی بنایا، جس کے حوالے سے خاکی پنجانی کے غریب مزدور نے تھانہ صدر میں درخواست دی ہے کہ میرے بھانجے 16 سالہ ریحان اور میرے بیٹے 15 سالہ مبشر کو بدفعلی کا نشانہ بنایا گیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی۔ ملزمان نے غریب مزدور کے لڑکوں سے بدفعلی کی ویڈیو بنائی اور بدنامی کرنے کا دھمکی دی تھی، جس کے حوالے سے انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کر کے ان کی بدنامی کیا۔ غریب مزدور تھانہ صدر میں داد رسی کے لیے پہنچا گیا اور ان لواحقین نے احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ملزمان کو سخت سزا دینے کی اپیل کی ہے۔ جی مصور انصاری بتائیے گا کہ پولیس کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ابھی تک؟ پولیس کے حوالے سے ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے ملزمان کے حوالے سے ابھی تک کوئی گرفتار نہیں کیا گیا جج کا، اور اس کے ساتھ ساتھ FIR درج کرنے کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جلد FIR درج کر لی جائے گی۔ جی مصور انصاری یہ بھی بتائیے گا کہ بدفعلی اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے پیچھے کیا وجہ سامنے آ رہی؟ کوئی ذاتی دشمنی یا پھر کچھ اور؟ فی الحال کوئی اس کے حوالے سے رنجش تو نہیں سامنے نظر آتی۔ بہرحال بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اوباش ہے انہوں نے متعدد بار اور دیگر علاقے کے اہل علاقہ کو بھی اس طرح کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ جو علاقے کے افراد ہیں وہ بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اوباش نے متعدد افراد کو پہلے بھی اس طرح کی بنا کر ویڈیو بنا کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، تاکہ اگر کوئی بھی بولتا ہے تو اس کے حوالے سے اس کو وائرل کر دی جاتی ہے۔ دیکھیے مزدور غریب جو فیاض حسین ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں آم کے کھیتوں کی راکھی کرتا ہوں، جس کے حوالے سے ان کا ایک دفعہ مجھ سے آم مانگے تھے، جس کو انہوں نے آم دینے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے یہ وجوہ سامنے آ سکتی ہے۔ تاحال کوئی واضح وجوہ سامنے نہیں نظر آ رہی۔ شکریہ مصور انصاری۔ ملتان میں محمد نواز شریف یونیورسٹی میں میک ان پاکستان نمائش کا انعقاد۔ طلباء نے سولر انورٹر، الیکٹرک بائک اور دیگر اشیاء نمائش میں شامل کی۔ نابینا افراد کے لیے الیکٹریکل وائٹ سٹک بھی نمائش میں شامل کی گئی۔ VC پروفیسر ڈاکٹر کامران خان، فیکلٹی ممبران اور طلباء بھی موجود۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی کی نمائش میں شرکت اور گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ مصنوعات کی تیاری میں طلباء اور فیکلٹی ممبران کا ٹیلنٹ شامل ہے۔ ملک کی خوشحالی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ملتان میں محمد نواز شریف یونیورسٹی میں میک ان پاکستان نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے سولر انورٹر، الیکٹرک بائک اور دیگر اشیاء نمائش میں شامل کی۔ ملتان میں جشن آزادی کی تقریب مظفر گڑھ میں جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ جشن آزادی جوش و جذبے سے منائی جائے گی، سرکاری عمارتوں پر پاکستانی جھنڈے لگائے جائیں۔ جشن آزادی کی تقریب DC آفس میں منعقد ہوگی۔ اسکولوں اور کالجوں میں تقریری مقابلے، ٹیبلوز، ملی نغمے کرائے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، مظفر گڑھ میں جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ والی کا جہاں جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر، سٹال سج کے بچے بڑے سب کا جذبہ دی تھیں۔ بھرپور جوش و جذبے سے 14 اگست منائیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں، گلیوں اور محلوں کو سجائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، میاں والی جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ سٹال سج کے بچے بڑے سب کا جذبہ دیدنی ہے۔ بھرپور جوش و جذبے سے 14 اگست منائیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں، گلیوں اور محلوں کو خوب سجائیں گے۔ 14 اگست کے حوالے سے جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ سٹال سج گئے ہیں، بچے بڑے سب کا جذبہ دیدنی ہے۔ ملتان میں جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ شاہین مارکیٹ میں اس حوالے سے سٹالز لگا دی گئے۔ شہری اپنی پسند کی جھنڈیاں، بیجز اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں۔
आजादी का जश्न जोशो खरोश से मनाने के लिए अहले मुल्तान की तैयारियां जारी। शाहीन मार्केट में जश्न आजादी के हवाले से स्टॉल सज गए, जहां मुख्तलिफ साइज के सब्ज लाली परचम दस्तयाब हैं, जबकि बच्चों के लिए मुख्तलिफ डिजाइन के बैजेस, झंडियां और मलबूसात भी मौजूद थे। हम अपने घर के सजाने के लिए पेंटिंग वगैरह, ये चीजें, झंडे, झंडियाँ, ये चीजें लेने आए हैं। घर की सजावट के लिए झंडियाँ वगैरह लेने आए हैं, इसलिए वो ऐसा कोई देखो एक बैच लिया है मैंने, और वो बाजा ले रहा हूँ, मैं झंडियाँ ले रहा हूँ। शहरियों का कहना था कि आजादी का दिन आजादाना तरीके से मनाएंगे। गली मोहल्लों को सजाने के लिए स्टॉल से सामान लेकर जा रहे हैं। बच्चों के लिए सब्ज और सफेद रंग के मलबूसात भी खरीदे हैं। थोड़े का सामान लेने के लिए आए हैं, इतनी दूर से झंडे वगैरह, बैज वगैरह लेने के लिए। तो मार्केट में माशाल्लाह बहुत रश है। झंडियाँ भी पड़ी हुई हैं, बैज भी पड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो है बाजा है। लोग इस तरफ रुझान कर रहे हैं बाजा लेने की तरफ, और झंडियाँ को रुझान अभी बहुत कम है। फ्लैग बिक रहे हैं बहुत सारे। शहरियों का मजीद कहना था कि मार्केट में जश्न आज़ादी के हवाले से सामान गुज़िश्ता साल की निस्बत खासा महंगा है, मगर घर को सजाना भी जरूरी है। चीजें कम ले रहे हैं, मगर जश्न आज़ादी जरूर मनाएंगे। कैमरामैन मुगीश आजाद के साथ अरिश बासिर, रोही, मुल्तान।